اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف دا ورلڈ۔ ایران کے جوہری ہتھیار کے معاہدے پر امریکہ کی طرف سے حتمی فیصلہ آ چکا ہے۔ یورپی یونین نے اپنی متن پر ایران کی رد عمل کا جائزہ لیا، جس میں ایران نے IRGC سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں امریکی دہشت گردی کے فہرست سے نکال دیا جائے۔ اب اس معاملے پر امریکہ نے اپنی حتمی فیصلے میں کہا ہے کہ ایران کو ہمیں 3 اسٹیکنگ پوائنٹس پر مزید لچکدار بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایران کروڈ مارکیٹ میں تناؤ کم کرنے میں ہمارا مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم ایران پر اپنی لگائی ہوئی پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندیوں میں نرمی آنا کسی بڑے مقصد سے خالی نہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ 3 خطوں میں بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ ایک، رشیا اور یوکرائن جنگ میں امریکہ کو کافی بوجھ اٹھانا پڑا، اور اٹھانا کیوں نہ پڑے، کیونکہ یوکرائن کو امریکہ ہی اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا۔ امریکہ کی یوکرائن میں بار بار مداخلت کرنے کی وجہ سے یوکرائن پر جنگ مسلط ہوئی، جس کو امریکہ بیوقوف بناتا رہا اور یوکرائن بیوقوف بنتا رہا۔ لیکن یوکرائن اپنی بازو کی طاقت پر رشیا سے جنگ کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یوکرائن امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی رشیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا، اور رشیا بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ یوکرائن کی زبان سے جو زہریلے جملے میرے خلاف نکل رہے ہیں، یہ یوکرائن کی اپنی زبان نہیں بلکہ امریکہ کی زبان بول رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اس وقت چائنا اور تائیوان کی حالت بھی جنگ شروع ہونے کی آخری مرحلے پر ہے۔ کل یا پرسوں تائیوان اور چائنا کے درمیان جنگ چڑھ جانے کے خطرات مسلسل منڈرا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی امریکہ نے ابھی تک تائیوان کی سپورٹ کے لیے کافی بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور جنگ چڑھنے کی صورت میں مزید بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ چائنا اور تائیوان کے درمیان بھی حالات امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ہی کشیدہ ہوئی۔ امریکن اسپیکر نینسی پیلوسی نے 25 سال بعد امریکن نمائندے کے طور پر تائیوان کا دورہ کیا تھا، جس پر چائنا نے غصے میں آ کر تائیوان کی سمندری سرحدوں میں میزائلوں کی بارش کر دی تھی۔ اس وقت امریکہ نے تائیوان کو بھی چائنا کے خلاف ان کے ساتھ دینے کے وعدے اور تسلیاں دے رکھے ہیں، اور تائیوان بھی امریکہ کے اشاروں پر ناچ ناچ کر یوکرائن کی طرح بیوقوف بن رہا ہے، جس کی وجہ سے اب تائیوان کی سر پر جنگ کی بادل پوری طور پر آ چکی ہے۔ لیکن اب صرف برسنے تک انتظار ہے کہ بادل کون سی دن اور کس وقت برسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جنگ بھی امریکہ کی وجہ سے چل جائے گی، لیکن تیسری طرف سعودی عرب کی سرزمین سے امریکن اثر رسوخ آہستہ آہستہ نکلنے کی وجہ سے امریکہ کو کافی دکھ ہو چکا ہے۔ محمد بن سلمان نے صدر جو بائیڈن کی جو تاریخی ضلالت کی تھی اس کو ایک طرف رکھ دے، لیکن اس کے بعد محمد بن سلمان نے صدر جو بائیڈن کو ایک اور تپڑ رسید کی ہے، کیونکہ اس وقت تائیوان کے تنازع پر چائنا اور امریکہ کے درمیان حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، اور ایسے میں محمد بن سلمان نے چائنیز صدر کو سعودی عرب کی دورے کی دعوت دے رکھی ہے، اور آئندہ کچھ دنوں میں چائنیز صدر سعودی عرب کی دورہ کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح لگتا ہے کہ محمد بن سلمان نے امریکن دھمکیوں سے بے خوف ہو کر اس کی دشمن چائنا سے اپنی دوستی کا ہاتھ ملا چکا ہے، اور اسی وجہ سے امریکن سرکار اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت شدید سٹریس میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ امریکہ اپنی ہاتھوں سے سپر پاور کا اعزاز کسی دوسرے ملک کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے امریکہ نے اس اعزاز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس وقت 2 خطوں میں جنگ چھیڑنے کا حربہ استعمال کیا ہے، اور دوسری طرف محمد بن سلمان کو ان کی غلطیوں کی سزا دینے کے لیے اس ایران پر اپنی لگائی ہوئی پابندیوں میں نرمی کر چکے ہیں، جس کو سعودی عرب اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ایران بھی سعودی عرب کو۔ اور ماضی میں امریکہ اسی ایران پر اپنا نظر رکھنے کے لیے سعودی عرب کو سپورٹ دے رہا تھا، لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل کی سپر پاور بننے کے لیے کینڈیڈیٹ ایک نہیں بلکہ 2 ہے، چائنا اور رشیا۔ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سپر پاور کی اس دونوں کینڈیڈیٹ کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہے، لیکن اس سے زیادہ اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی اکثریت ممالک ان دونوں کینڈیڈیٹ کی سپر پاور بننے کے لیے خواہش مند بھی ہے، اور ان دونوں کے ساتھ جانے کے لیے انتظار میں بھی، کیونکہ چائنا اور رشیا امریکہ کے مقابلے میں کافی حد تک شریف بھی ہے، اور شراکت داری کی اصولوں پر چلنے والے اصول پسند بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی ایک اہم اتحادی سعودی عرب نے چائنا سے اپنی دوستی کا ہاتھ ملا لیا ہے، جو امریکن کے لیے درد سر اس لیے بن چکا ہے کہ باقی ممالک بھی جلد یا تھوڑی دیر بعد اسی طرح جرأت کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری ساری اتحادی ماضی میں چائنا اور رشیا کی اتحادی بن سکتے ہیں۔ اب اسی صورتحال میں امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سپر پاور کا یہ اعزاز آئندہ کے لیے اپنی پاس رکھ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ لیکن آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔